بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر دوسی کے اسلام لانے کا واقعہ بتاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے ایک قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحی یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و توضیع کی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا ہے، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پر زور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دی کہ جب میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں کی بینک میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مکان پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے لوگوں کے بہانے پن با درگوش رہنے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہا سنایا اور عرض کیا مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، او اللہ، میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا۔ الغارث طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔